السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک اہم سوال رمضان میں زکوٰۃ کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ کیا جس کے اوپر قرض ہے وہ زکوٰۃ نہ دے، یعنی کیا مقروض زکوٰۃ ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جس شخص پر قرض ہے کیا وہ زکوٰۃ دے گا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اگر کوئی شخص قرض دار ہے تو قرض دار ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ عوام میں، پبلک میں، خاص طور سے جہاں جہالت ہے، جہاں کے لوگ جاہل ہیں، کچھ نہیں جانتے، وہ پتہ نہیں ان کے ذہن میں یہ بات کس نے ڈال دیا ہے کہ آپ قرض دار ہیں نا، آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ قرض داروں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اگر یہ بات ان کی تسلیم کر لیا جائے تو جتنے بڑے بڑے آدمی ہیں، تجار، تاجر آدمی، یا جتنے بھی بڑے بڑے کمپنیاں چلانے والے لوگ ہیں، ان کا تو ہمیشہ لاکھوں کروڑوں کا ایک دوسرے کے اوپر قرض رہتا ہے، یہ ہمیشہ قرض لیے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ ایسا نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہے اور وہ کسی سے قرضہ لیا ہے، تو اگر وہ قرضہ ادا کرنے کے بعد صاحب نصاب نہیں رہتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ صاحب نصاب ہے اور قرضہ ادا کرنے کے بعد بھی صاحب نصاب باقی رہتا ہے، یعنی زکوٰۃ دینے کے کرائیٹیریا میں آتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ویسے ہی فرض ہے جیسے ان لوگوں پر فرض ہے جو کسی سے قرضہ نہیں لیے ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ایک بات پھر سے کہتا ہوں، کسی سے قرضہ لے لینا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اب آپ کے اوپر سے زکوٰۃ ساقط کر دی گئی، زکوٰۃ اب آپ کو نہیں دینا ہے۔ قرضہ لینا اور زکوٰۃ نہ دینا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے اور آپ صاحب نصاب ہیں، قرضہ دینے کے بعد اگر آپ صاحب نصاب باقی رہتے ہیں تو آپ کو ہر حال میں زکوٰۃ دینا ہی دینا ہے۔ یہ جہالت نہیں چلے گی کہ میں نے قرضہ لیا ہے، میں قرض دار ہوں تو میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ آدمی قرضہ تو لیا ہے لیکن زکوٰۃ نہ دینا یہ بہانہ لے کر کے قرضہ دیتا ہی نہیں، سالوں سال قرضہ باقی رہتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اور کہتا یہ ہے کہ بھائی میں نے تو قرضہ لیا ہے، میرے اوپر تو زکوٰۃ ہے نہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ الگ شکل اسلام کی جس نے بھی بنائی ہے، یقیناً وہ غلطی پر ہے، یقیناً وہ غلطی پر ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے اگر کسی سے قرضہ لیا ہے، آپ کوشش کریں کہ قرضہ دے دیں۔ پھر آپ زکوٰۃ دینے کے لائق رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ قرضہ دے دیں۔ قرضہ دینے کے بعد اگر آپ واقعی صاحب نصاب ہیں، آپ زکوٰۃ دینے کے کرائیٹیریا میں آتے ہیں تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ لیکن اگر آپ قرضہ دینے کے بعد زکوٰۃ دینے والے کے کرائیٹیریا میں نہیں آتے ہیں، یعنی آپ صاحب نصاب اب نہیں ہیں آپ، تو آپ کو پھر زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپ قرضہ پہلے نکال دیں۔ زکوٰۃ نہ دینے کے بہانے آپ ہر سال مقروض رہیں، قرض دار رہیں، یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے، اسلام کے ساتھ زیادتی ہے، اور ایسی زیادتی کرنے والوں کے لیے سزا اللہ نے مقرر کی۔ تو بہرحال جن لوگوں نے قرضہ لیا ہے ان کو زکوٰۃ دینی ہے، اگر وہ صاحب نصاب کو پہنچتے ہیں، صاحب نصاب ہیں، صاحب نصاب ہونے کے ساتھ میں اگر وہ فوری طور پر قرضہ دے دیتے ہیں اور پھر اس حالت میں صاحب نصاب نہیں ہو پاتے ہیں، نہیں بچتے ہیں، یعنی زکوٰۃ دینے کے کرائیٹیریا میں نہیں آتے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ لیکن قرضہ رکا کر کے رکھنا اس بہانے کہ قرضہ رکا رہے گا تو پھر زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی، یہ اسلام کی غلط تشریح ہے، غلط سوچ ہے جو لوگوں نے اپنے ذہنوں میں رکھا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کے بہانے قرضہ نہ ادا کرنا یہ گناہ پر گناہ ہے، یہ اور بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں نے قرضہ لیا ہے کوشش کریں کہ وہ جو ہے قرضے کو ادا کر دیں۔ اگر قرضہ ادا کرنے کے بعد وہ صاحب نصاب پہنچتے ہیں تو انہیں زکوٰۃ دینی ہے، صاحب نصاب کو نہیں پہنچتے تو انہیں زکوٰۃ نہیں دینی۔ لیکن قرضہ رکا کر کے رکھنا کہ ہمیں زکوٰۃ نہیں دینی پڑے، تو یہ غلط تشریح ہے، غلط سوچ ہے اسلام کے حوالے سے۔ اور کسی نے
بہرحال غلط تعلیم دی ہے، ایسے لوگوں کو بہرحال اسلام سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔